آج کی نئی نسل اسلام سے اتنی دور ہوتی جا رہی ہے، اسلام سے اتنی کٹتی جا رہی ہے کہ اسے یہ تک پتہ نہیں رہا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک طالب علم سے سوال کیا، 9th کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو تو بتاؤ کہ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اردو پڑھتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک 9th کا اسٹوڈنٹ اتنا اس طریقے کا جواب دے رہا ہے کہ جو اردو پڑھے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طریقے کا جواب دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ صرف خود اکیلے کا طالب علم نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان کسے کہا جاتا ہے، صحیح پہچان نہیں کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور رجل راع علی اہل بیتہ، کہ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد اللہ نے عطا کیا ہے تو اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، اس کو دین کا علم دیا جائے، اسے اس طریقے کا علم دیا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان سکے، اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے، اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکے۔ اس طریقے کی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اس طریقے کی تعلیم دے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی اولاد کھڑی ہو جائے گی اور یہی اولاد آپ سے سوال کرے گی کہ میرے ماں باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے ماں باپ کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے، مجھے سزا دینے سے پہلے میرے ماں باپ کو سزا دیا جائے۔ کل آج جس اولاد کے فکر میں، آج جس اولاد کی دنیا کو بنانے کے چکر میں آپ اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور اولاد کو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو بنا رہے ہیں، اس کے دنیا کو روشن کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی اولاد کھڑی ہو جائے گی اور سوال کرے گی، گریبان پکڑ لے گی کہ میرے ماں باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس جرم میں مجھے تو سزا ہوگی ہی، ساتھ ساتھ میرے والدین کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ آج ہر شخص اپنے اولاد کی دنیا کو چمکانے کے چکر میں، اولاد کی دنیا کو تابناک اور روشن کرنے کے فکر میں اولاد کی آخرت کو بنانا بھول ہی جاتے ہیں۔ ہر شخص یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ کو مر کر کے اپنے قبر کے اندر آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، اسی طریقے سے آپ کی اولاد کو بھی مر کر کے ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اسے بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ نے اس لائق نہیں بنایا کہ وہ اپنی صحیح طریقے سے دین پر عمل کر سکے، شریعت پر عمل کر سکے، اگر اسے شریعت کی جانکاری نہیں دی آپ نے بچپن میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے شریعت پر عمل کر سکتا ہے، وہ کہاں سے شریعت کے طریقے کو اپنا سکتا ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن چونکہ آپ نے نہیں دیا ہے، آپ اس چیز کے مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ تو جس طریقے سے آپ اولاد کی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس بات کی بھی فکر کیجئے کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ حقیقی محبت کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے واقعی میں محبت ہے تو اس کی خوشی کی اور اس کے کامیابی کی فکر اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی کی فکر کیجئے، اور اسے بچپن میں ہی اتنا تعلیم ضرور دے دیں، اتنا تعلیم اسے ضرور دے دیں کہ وہ کم از کم اپنے بڑے ہو کر کے اپنے ایمان کو بچا سکے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ میں اس بات کا ہرگز مخالف نہیں ہوں
کہ آپ بچے کی دنیا کی فکر نہ کریں، بچے کو دنیاوی تعلیم نہ دے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم دے، اتنا تعلیم دے کہ آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں آگے ہو، لیکن اتنی فکر ضرور کریں کہ وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں رہے، وہ ایمان کے ساتھ رہے، اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچپن میں ہی اس کے ذہن کے اندر اسلام کی محبت بیٹھلا دیں، قرآن کی محبت بیٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھائیں، کیونکہ جو چیزیں بچپن میں ذہن کے اندر ڈال دی جاتی ہیں وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بچپن کا حافظہ جو ہوتا ہے اور جو چیزیں بچپن میں یاد کی جاتی ہیں یا جس چیز سے انسان کا لگاؤ بچپن کا ہوتا ہے اس چیز سے انسان کو فطری طور سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے آبائی گاؤں سے فطری طور سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا آبائی گاؤں حقیقی اعتبار سے چاہے کتنا ہی پچھڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیہات کیوں نہ ہو، جہاں کسی طرح کی کوئی سہولت نہ ہو، لیکن اس انسان کو اپنے گاؤں سے محبت ہوتی ہے۔ اس پچھڑے ہوئے گاؤں کے بھی اگر کوئی برائی کر دے تو اس برائی کو وہ سننا گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس گاؤں سے اس کا بچپن کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو دیکھیں جو شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے، وہ بڑھاپے تک کبھی بھی اپنے مائکے کی برائی سننا پسند نہیں کرتی ہے، اگرچہ اس کا مائکہ کتنا بھی کمزور ہو، کتنا خستہ حال ہو، مائکہ کے لوگ کتنے بھی خراب ہو، لیکن کبھی بھی اپنے مائکے کے گاؤں کی برائی سننا پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس کا لگاؤ بچپن سے ہوتا ہے اس گاؤں سے۔ تو جس چیز سے انسان کا لگاؤ بچپن سے ہو اس چیز سے انسان کو فطری طور سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ بچپن میں ہی اپنے بچے کے ذہن کے اندر دین کی محبت بٹھلا دیں، رسول اللہ کی محبت بیٹھائیں، اللہ کی محبت بیٹھائیں، قرآن کی محبت بیٹھائیں۔ اگر بچپن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی تو وہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائے گا، کتنے بھی گناہ کے ماحول میں چلا جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان کو انشاءاللہ ضرور بچا لے گا۔